السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم برادر، یہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 159 اور 160ویں آیت ہیں اور سورہ الانعام کی 21ویں آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات ہیں۔ برادر، اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر جو باتیں بیان کیے ہیں، جو نازل کیے ہیں، ہر بات ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بقرہ کی 159ویں آیت میں، جو لوگ ہماری نازل کردہ باتیں تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر جو ہم نے نازل کیا، انہیں تمام انسانوں کے لیے انہیں چھپاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو جو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ دیکھیے برادر، قرآن کی کوئی بات بھی اگر چھپائے تو اللہ کی لعنت میں گرفت ہونا پڑے گا۔ اللہ کی لعنت کے معنی شیطان لعنتی ہے، شیطان لعنتی ہے اور بہت سے گناہ کرنے والوں پر بھی اللہ لعنت کیا۔ اسی طرح یہ بات اللہ کی قرآن کی بات سنانے کے بجائے ہم ہیلے بہانے، موقع محل، لوگوں کی خوشنودی، معاشرے کی خوشنودی یا کمیٹی والوں کی خوشنودی، ان کے احکام کے تحت ایک بات بتائے ایک بات چھپائے، ایسا نہیں چلے گا۔ ہمارے اندر ایسے حضرات بھی ہیں قرآن مجید سے جو ایمانیات عقائد کی باتوں کو بھی چھپاتے ہیں، عقائد کی باتوں کو بھی چھپاتے ہیں۔ جن عقائد کی باتوں پر ہم ثابت نہیں رہیں گے تو ہمارا ایمان ہم سے خارج ہونے کے امکان ہے۔ جائزہ لیجئے، جیسے کہ شرک و بدعت کی باتیں ہیں، شرک و بدعت کی باتیں ہیں، نہیں بتاتے۔ ابھی تو ہم سن رہے ہیں، ہمیں نعت و سلام پڑھی جا رہی ہے، لوگ پڑھ رہے، یہ منع کرنا ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ نہیں منع نہیں کرتے، ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، جتنا ہم کو معلوم بول دیے چلے، نہیں چلے گا برادر۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں جو باتیں بیان فرمائے، جیسے کہ ہمارے سامنے ہیں، دار الاسباب میں بلا اسباب کے نفع نقصان ہوتا سمجھنا شرک ہے۔ دار الاسباب، اس دنیا میں کوئی حرکت کرے بغیر کوئی نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا، مگر آج ہمارے پاس بہت سے عقائد ہیں، جادو سے بھی نفع ہوتا نقصان ہوتا، جادو سے نفع نقصان ہوتا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے برادر۔ یہ ادارہ زمانے سے کہتا ہے کہ جادو اگر ہے تو کر کے بتاؤ، نفع نقصان ہے تو کر کے بتاؤ اور انعام لے جاؤ،
اور میں یہاں سے ادارے کے یہاں سے میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر جادو سے نفع نقصان کا عقیدہ کوئی رکھنے والے ہیں تو میرا یہ آفر ہے کہ مجھے جادو کر کے دکھائے، 1,00,000 روپے انعام دوں گا، 1,00,000 روپے انعام دوں گا، 10 دن کا وقت دوں گا، میرا ہاتھ گرائے پیر گرائے یا مجھے جان سے مار دے، ادارے سے 1,00,000 روپے آپ لے جا سکتے ہیں۔ برادر، یہ اٹکل پچھو باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اسے ہم پال کر بڑے کرتے ہیں، اور ہمارے دین کے رہنما یہ بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ڈرتے ہیں، کمیٹی والوں سے، مسجد کے صدر سے، محلے والوں سے۔ یہ ہماری کمزوری ہے برادر، ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری نہیں، ایک معنوی بولنا تو ایمان ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ جادو ہے، راتیں جاگتے ہیں ہم، تاخر آتے ہیں، خیر و برکت والی راتیں، رمضان کے مہینے میں 5 راتیں جاگتے، رات کو تلاش کرتے ہیں۔ برادر، رات میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سال کے 365 رات برابر ہے، کوئی رات بڑی کوئی رات چھوٹی نہیں ہے۔ بڑی چھوٹی کا حساب ہمارے عمل سے ہے، ہماری کوشش پر ہے، ہماری کوشش پر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ کیا فرمائے سورہ قدر میں؟ اور اس رات میں اللہ تعالی نے نازل کیا اپنے اذن سے، اپنے قانون کے تحت امر اور سلامتی۔ اور ہم سمجھتے ہیں امر سلامتی کے معنی دنیا کی خیر خوبی، خیر و برکت، فائدے سمجھتے ہیں برادر۔ امر سلام کے معنی قرآن کے ہیں۔ رات میں جو چیز اللہ نے نازل کیا وہ قرآن ہے۔ ہم دنیا کے فوائد دیکھتے ہیں، دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں، قرآن کو تو پیچھے رکھ دیے، رات کو پکڑ لیے۔ برادر، شہد کا بوتل ہے، ہم کو مطلب شہد سے ہے، بوتل سے نہیں ہے۔ مگر آج ہمارے افسوس کی بات، شہد کو تو چھوڑ دیا، بوتل کو پکڑ کے بیٹھے، قرآن کو تو چھوڑ دیا، رات کو پکڑ کے بیٹھے۔ یہ ہمارے عقیدے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے دین کے رہنما، دین کے ٹھیکیدار آگے نہیں آتے، بولنے کے لیے ہماری زبان نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی۔ عذاب خبر ہے، عذاب خبر ہے، پوری قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ کوئی ایک پیغمبر اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے عذاب خبر میں عذاب سے بچا؟ بتائیے، ایک پیغمبر آدم علیہ السلام سے آخری نبی تک کے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کیا ہے، ان کے لیے ہم دنیا میں عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب دیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ بیچ میں عذاب خبر نہیں ہے برادر، کہیں بھی نہیں ہے پورے قرآن میں، قرآن میں نہیں ہے۔ صرف 1-2 روایتیں، حدیثیں کے نام سے پکڑ کر ہم یقین کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ عذاب خبر کو نفی کرنے کی بے حساب آیتیں ہیں قرآن میں، بے حساب آیتیں ہیں، غور نہیں کرتے ہم۔ پہلی چیز تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، پڑھے بھی تو ثواب کے لیے پڑھتے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں۔ اور ہمارے رہنما، ہمارے دین کے ٹھیکیدار قرآن سے دور کر دیے، قرآن سے دور کر دیے۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، مدرسے سے فارغ ہونا چاہیے۔ آپ کہاں سے فارغ؟ یہ باتیں نکلتی ہیں۔ اور قرآن پڑھے بھی تو مفسر کی تفسیر تک محدود۔ آج ہمارا حال یہ ہے، تفسیر و روایتوں کا دین بن گیا ہمارا، مفسر کی تفسیر اور گھڑے ہوئے روایتوں کا دین بن گیا۔ اصل مواد، اصل جو مغز قرآن کا ہے اسے بھول گئے، ہم چھوڑ دیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ بخاری کی حدیث ہے، مجھ پر جھوٹ مت بولو، اگر جو کوئی مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ، یقیناً دوزخ میں داخل ہوگا، فلیلج النار، دوزخ میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا کیا ہے برادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے سو بات، ان کے نام سے ہم کہنا، حدیث کے نام سے کہنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ من گھڑت باتیں کہنا، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا ہے، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا ہے۔
آج ہمارا دل دیکھیے، ہمارا کلیجہ دیکھیے، کتنی باتیں بنڈلیں اللہ کے رسول کے نام سے ہم بولتے ہیں، اللہ کے رسول کے نام سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کی وعید ہے، تاکید ہے، وارننگ ہے، ہمیں الٹیمیٹم ہے، جھوٹ مت بولو میرے نام سے، میرے اوپر جھوٹ مت بولو. اگر جھوٹ بولیں گے دوزخ میں داخل ہوگے. ایک اور فرمایا اللہ تعالیٰ، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. جو کوئی مجھ پر آمدن جھوٹ کہے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے گا. دیکھیے برادر، آمدن کے معنی ہم بغیر قرآن کے حوالے سے، بغیر قرآن کے روشنی میں جو بھی بات کہتے ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن کے خلاف جاتی ہے، وہ بات، وہ آمدن ہے. وہ ایسی بات کہنا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا ہے، دوزخ میں داخل ہونا ہے. ایک اور حدیث فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین. جو کوئی بھی مجھ سے حدیث منسوخ کرتا ہے، یعنی کہ میرے نام سے حدیث بیان کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے من مانی روایتیں بولنا جھوٹے ہیں. جائزہ لیجئے برادر، کتنی باتیں ہیں، یہ تمام حدیثیں ہیں، بخاری، مسلم، جتنے بھی کتابیں ہیں حدیثوں کی اس میں محفوظ ہیں، مگر یہ حدیثیں ہمارے دین کے رہنما بیان نہیں کرتے. ہمارے رہنما کیا بیان کرتے ہیں؟ فلاں سورہ پڑھ لو اتنا ثواب، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو گھر میں خیر و برکت، دودھ جیسا ابلتا ہے گھر میں خیر و برکت ابلے گی. ہمیں یہ دیتے ہیں، یہ سورہ پڑھو، مرحوم کے نام سے وہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. کیا ہے برادر؟ قرآن کے خلاف یہ ایک بھی بات کہے تو جھوٹے ہو جائیں گے. آج اسی کا نتیجہ ہے ہمارے پاس. کیوں؟ اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مگر اس کے آڑ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دے بیٹھے. ابھی سلام پڑھے ہم سنے قریب کی مسجد سے، وہ سلام میں، نعت میں ایسے الفاظ ہیں، شرک کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اللہ کو تو بازو ہٹا دیے، پیغمبر کو لا کے ٹھہرا دیے، ہر معاملے میں پیغمبر. آج اسی کا نتیجہ ہے ہمارے اندر، پیغمبر کا درجہ بلند کر دیے، اللہ کو تو بازو رکھ دیے. اسی تو ہے خیر خلقی. یہ بات تو ہر جگہ، ہر مسجد میں، دعاؤں میں کہی جاتی ہے. خیر خلقی کے معنی کیا ہے؟ بہترین پیدائش. ہمارے لوگ بولتے نہیں مخلوق میں بہتر کہتے ہیں، نہیں، مخلوق میں بہتر نہیں ہوتے، بہترین پیدائش. پھر اس کے بعد اور ایک جملہ ہے، نور عرشی ہی، عرش کا نور. یعنی کہ عرش کا نور کون ہے برادر؟ اللہ تعالیٰ ہے. مگر لاکے ہم کس کو کہتے ہیں؟ نبی کو کہتے ہیں، بہترین پیدائش والے، عرش کے نور ہے تم، پیغمبر کو کہتے ہیں. کتنی شرک کی بات ہے، کتنی شرک کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمیں دیے ہیں، ہمارا سلیبس وہی ہے جس کے تحت ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہم کو آزمایا جائے گا، قرآن کے روشنی میں ہماری آزمائش ہوگی، پھر آخرت میں قرآن کے روشنی میں ہی ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا. غور کرنا چاہیے، ہر آدمی اپنے جائزہ لینا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کلامی لا ینسخ کلام اللہ، کلام اللہ ینسخ کلامی، کلام اللہ بعضکم بعضا. میری بات، میری حدیث اللہ کی بات کو رد نہیں کر سکتی، منسوخ نہیں کر سکتی. اللہ کی بات میرے بات کو رد کر سکتی ہے. دیکھیے اللہ کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
اللہ کی بات میری بات کو رد کر سکتی ہے، اور اللہ کی بات بعض باتوں کو رد کر سکتی ہے اللہ کی بات. یعنی کہ اللہ کی آیت کے مقابلے میں نبی بھی ایسی بات نہیں بول سکتے، نبی بھی ایسی بات نہیں بول سکتے جو قرآن سے ٹکراتی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرمائے. قرآن میں فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے تمہارے طرف وحی کے ذریعے کتاب نازل کیے، جو آیتیں تمہیں بھیجتے ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والی نہیں ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. پڑھو اور لوگوں کو سناؤ جو ہم نے کتاب کے ذریعے اس وحی کے ذریعے اس کتاب میں نازل کیا، لوگوں کو سناؤ، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے. اگر تم جان بوجھ کے اس میں کوئی رد و بدل کرو گے تو اس کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول کو یہ وعید برادر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری بھی دیا اور ان سے راضی بھی ہوا، ان کو جنت کی بشارت بھی ملی، پھر بھی یہ وعید اللہ کے رسول کو ہے. اس میں ذرا سی بھی رد و بدل کرو گے خبردار، اس کی پکڑ سے اس کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب جائزہ لیجئے کیسی وعید ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی بات مان کر ان کی باتوں کے تحت تم کہو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں دوہرا عذاب دے گا، ڈبل عذاب. اللہ کے رسول کو برادر، پیغمبر نہیں بچے، پیغمبر نہیں چھوٹے، دوہرا عذاب پیغمبر کے لیے. سورہ بنی اسرائیل 73 سے 75 میں آیت تک کے. سورہ الحاقہ میں 44 میں آیت سے فرمایا اللہ تعالیٰ اے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں اس میں اگر تم کمی بیشی کرو گے تو تمہارا دہنا ہاتھ پکڑ کر رگے گردن کاٹ دوں گا، اور تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. دیکھیں برادر، پیغمبر کو ہے یہ. پھر آج ہم قرآن کی کیا حالت بنا کے رکھیے جی، قرآن کی کیا حالت بنا دیے. صرف گھڑی ہوئی روایتوں کو اور مفسرین کے تفسیروں کے اوپر ہمارا دین چل رہا ہے. جائزہ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے افضل الانبیاء مت کہو، جو کوئی مجھے افضل الانبیاء مت کہو، یہاں تک کہ یونس سے بھی مجھے بہتر مت کہو، یونس سے بھی بہتر مت کہو. جائزہ لیجئے کیسی بات ہے. غور کیجئے برادر. وہی بات فرمایا اللہ تعالیٰ جب تمہارے پاس کوئی بات آتی ہے. حضرت علی دارالقطنی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا ستکون بعدی روات یرون علی الحدیث فارزو حدیثهم علی القرآن فما وافق القرآن فخذوه وما لم يوافق القرآن ولا تاخذ به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کئی راوی ہوں گے جو مجھ سے حدیث روایت کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، میرے بعد تم انہیں قرآن پر پیش کرو. جو بھی ہمارے پاس حدیث کے نام سے، روایت کے نام سے، بخاری کے نام سے، مسلم شریف کے نام سے، ابو داود، مشکات، کوئی بھی ہو ہمارے پاس آتی ہے تو اسے قرآن پر پیش کرو. اگر قرآن کے موافق ہو تو اسے لے لو، اگر قرآن کے خلاف ہو تو اسے رد کر دو، رد کر دو. کہاں ہے برادر، کون کر رہے رد؟ آج کہنے پر مارنے آ رہے، فتوے دے رہے. کیسے کیسے فتوے؟ جائزہ لیجئے ایسے باتیں ہیں برادر. غور کیجئے. ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، طبرانی کبیر کی حدیث ہے، سئلت الیہود عن موسیٰ فاکثروا فیہ وزادوا فیہ ونقصوا حتی کفروا، سئلت النصارى عن عیسیٰ فاکثروا فیہ وزادوا ونقصوا حتی کفروا، فإنه ستفشو عنها حدیثا فما آتاکم من حدیثی فاقرؤوا کتاب اللہ واعتبروا
فما وافق کتاب اللہ فانا خلتہ فما لم یوافق کتاب اللہ فلم اخلہ. طبرانی کبیر کی ہے. جب یہودیوں سے دریافت کیا گیا موسیٰ کے تعلق سے تو انہوں نے موسیٰ کے تعلق سے کئی باتیں کہی, افراد و تفرید میں پڑ گئے اور کافر ہو گئے. کیا کہے برادر؟ موسیٰ کو خدا کا مقام دیے اور بھی باتیں کہے, اور عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. سورہ توبہ کی بات ہے, 28-29 میں کچھ ہے یہ بات, یہ آیت ہے سورہ توبہ. عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہودی کہتا ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے عیسائی کہتے ہیں. اسی طرح یہودیوں نے موسیٰ کے تعلق سے کئی باتیں کہے, افراد و تفرید میں پڑ گئے, کافر ہو گئے. جب عیسائیوں سے دریافت کیا گیا نصارہ سے عیسیٰ کے تعلق سے, انہوں نے بھی عیسیٰ کے تعلق سے کئی باتیں کہے, افراد و تفرید میں پڑ گئے, کافر ہو گئے. کیا کہے برادر؟ عیسیٰ ہی اللہ ہے, اللہ ہی عیسیٰ کی شکل میں آئے, یہ بات. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ دعویٰ کرے, آج بھی اس بات پہ قائم ہے وہ لوگ. کیا ہوئے؟ افراد و تفرید میں پڑ گئے, من غلط باتیں کہے, کافر ہو گئے. ان قریب میرے تعلق سے بھی تم کئی روایتیں سنو گے اور میرے تعلق سے کئی باتیں سنو گے, تم انہیں قرآن کے اوپر پیش کرنا. اگر قرآن سے بات ملتی ہے تو سمجھو کہ میں نے کہا ہے, قرآن کے خلاف ہے میں نے نہیں کہا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے پاس کیا کیا باتیں نہیں برادر. افضل الانبیاء, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا, نبیوں میں تفرقہ مت پیدا کرو. احدم بھی رسلی وَلَا تَفَرَّقُوا احدم بھی رسلی, پیغمبروں میں تفرقہ مت پیدا کرو. ہم کو کون دیے برادر اختیارات؟ انہوں بڑے نبی, انہوں بڑے رسول, انہوں چھوٹے, انہوں افضل, انہوں کم, کون بولے ہمارے کو؟ کیا قرآن سے حوالہ ملتا ہم کو؟ یہ بات کہنا اللہ کو ناراض کرنا ہے اور نبیوں کی توہین کرنا ہے. افضل الانبیاء, امام الانبیاء, اللہ کے رسول معراج کو جانے سے پہلے بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کو جمع کر کے نماز پڑھائے. کہاں سے لائی برادر ہے؟ کہاں کی بات ہے یہ بھائی؟ تو بتائیے قرآن میں اگر تمام انبیاء کو امامت کریں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں ہونا چاہیے, نہیں ہے قرآن میں, گھڑی ہوئی بات ہے یہ قرآن سے ٹکراتی ہے. دیکھیے نبی کے تعلق سے کیسے باتیں ہیں ہمارے پاس. سرکار دو عالم, کس کی سرکار ہے برادر؟ زمین آسمان آخرت کی کس کی سرکار ہوگی؟ پیغمبر کی یا اللہ کی؟ مگر آج ہمارے پاس سرکار دو عالم, سرور کونین, زمین آسمان کا بادشاہی اللہ کے رسول کو قرار دیتے ہیں, حالانکہ قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض, زمین آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کی ہے, کسی کی نہیں ہے, کسی کی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے وہ تمام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے تھے, کوئی بادشاہ کوئی نہیں کہے. مگر ہم کہتے ہیں سرور کونین, سردار دو جہاں, ان کا واسطہ وسیلہ صدقہ طفیل, وہی تو اللہ کے رسول فرمائے میرے بعد ایسے روایتیں دیکھو گے کہ میرے تعلق سے بہت سے باتیں کہی جائے گی, تم انہیں قرآن پر پیش کرو, قرآن کے موافق ہو تو سمجھو کہ میں نے کہا ہے, اگر قرآن کے خلاف ہو تو سمجھو کہ میں نے نہیں کہا. برادر اتنی باتیں ہیں اور اللہ کی باتوں کو ہم جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. سورہ انعام 21 فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیت کو جھٹلاتا ہے. اگر آپ اللہ کی بات سنائیں, ارے حدیث ہے جی, ارے قرآن کی آیت ہے بابا, نہیں حدیث ہے, بخاری ہے جی, نہیں چلے گا برادر, نہیں چلے گا. اللہ کی آیت کے سامنے بخاری مسلم مشکات کوئی بھی ہو, اللہ کے مقابلے میں کوئی بات کہہ نہیں سکتے. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے, اور کوئی بھی ہو
دین اسلام کے اندر جو صالحین ہو، پیغمبر نبی ہو، شہداء ہو، صدیقین ہو، قرآن کے خلاف کوئی بھی ایک بات نہیں کہتے، اور ہم گھر کے لا کے ان کے نام سے ہم پیش کرتے ہیں. ارے بخاری ہے بھائی. تو اللہ کی آیت کے مقابلے میں اللہ کی آیت کو جھٹلانا، جھوٹا قرار دینا، ایسے ظالم کبھی پھلا نہیں پائیں گے، کبھی پھلا نہیں پائیں گے. برادر کائے کا دین پھر ہمارا، کائے کا دین؟ پھر دین میں کیوں رہنا؟ ہم قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کی آیت کو سنتے نہیں، حدیث کے نام سے پیش کرتے دین کو. ارے آزادی دیا جی اللہ تعالیٰ. وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. ارے تم کو آزادی دے دی گئی. دنیا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر ملوث ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، دنیا کما لو، دنیا کے اندر من مانی زندگی گزارو. اسلام کے نام سے رہ کے یہ دنیا داری نہیں چلے گی برادر. آخرت چاہتے ہو تو اللہ کے احکامات، اللہ کے جیسے اس کے عقائد ہے، اس کے تحت ہم اس کے سانچے میں ڈھلنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا بے حد ضروری ہے، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے بڑا ایک نمونہ ہے. جائزہ لیے برادر، کیسے کیسے گھڑی ہوئی باتیں ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں اور بھی کئی باتیں کہتے ہیں نبی کے تعلق سے، بخشا لیں گے ہمیں آخرت میں، ان سے دیکھا نہیں جائے گا. رائے دانے برابر کا ایمان جنت کو لے جائے گا. دوزخ میں گئے بھی جاتے ہی نہیں ہم تو کیا ہمارا سایہ بھی نہیں جائے گا. گئے بھی تو 4 دن، جتنا گناہ اتنی سزا، پھر جنت گھٹ. کیا برادر یہ قرآن کے خلاف ہے. لن تمسنا النار ایاما معدودات. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تم اگریمنٹ کر کے آئے؟ اللہ تمہیں کوئی پٹا لکھ کے دیا، کوئی نوٹ لکھ کے دیا تمہیں؟ نہیں، یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں برادر ارے قرآن سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی 6 کتاب ہو. سب کے لیے ہر آیت سب کے لیے لاگو ہوتی ہے. یہودیوں کے لیے الگ، نصارہ کے لیے الگ، وہ ان کے لیے ہے. یہ بات نہیں چلے گی برادر. تو جائزہ لیجئے کیسے کیسے روایتیں ہیں، کیسے کیسے باتیں ہیں جو ہم آج جن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اور بعض حضرات تو ایک صاحب بولے قرآن کی آیت پیش کر کے اس کا ترجمہ پیش کرا تو کہتے ہیں ارے قرآن کا ترجمہ کرنے لگے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کو آنکھ نہیں نظر آتی، پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن اور آیت پیش کرے تم؟ بول کے کہے تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم صفدار میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کافر کہتے ہیں یہ قرآن مت سنو، ہلا مچاؤ، شور پکارا کرو تاکہ تم غالب آ جائے. قرآن سے دوری، یہ یہودی نصارہ کی چال زمانے سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہودی اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کے ہی کئی مخالفتیں کرے، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ہر نبی کی مخالفت کرے اور کئی نبیوں کو شہید کر دیے، قتل کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کے آئے تو ان سے بغض رکھے. یہ یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ان سے بغض رکھے اور ان کی باتوں کو جھٹلائے، اور وہ بغض رکھتے ہوئے اسلام میں کئی حدیثوں کو داخل کر دیے. سبائی فرقے کے لوگ، منافق، عجمی، نصارہ، ایرانی، یہ تمام حدیثوں کو گھڑ کر بخاری میں، مسلم میں، مشکات، ابو داؤد، ابن ماجہ، ہر کتاب میں آپ کو ملیں گے. ہوشیاری وہی ہے، بخاری کے نام سے ہم کتاب کھول کر یقین کریں گے، غوطہ کھائیں گے ہم، الٹ پلٹ ہو جائیں گا معاملہ. قرآن پر پیش کرو جو بھی حدیث آئی، بخاری بھی ہو مسلم بھی ہو، قرآن کے سامنے پیش کرو، ٹیلی کرو، صحیح ہے تو اسے قبول کرو، نہیں اس کو چھوڑ دو. ورنہ یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میں بخاری کو مانا، حشر کے دن یہ کہنے نہیں کہہ سکتے میں بخاری کو پڑھا، میں مسلم کو پڑھا. اللہ کہے گا بلا قد جاءتک بآیاتہ فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. کیا تیرے پاس میری آیات نہیں آئی؟ تو نے جھٹلایا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا. اللہ کی آیت کوئی بھی ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، مفتی بھی ہو،
اگر اللہ کی آیت پیش کرا انظر ما خالا ولا تنظر من خالا، کون بول رہا ہے مت دیکھو، کیا بول رہا ہے دیکھو. اللہ کی آیت جب ہمارے سامنے پیش کرے تو اس کے سامنے جھک جائے، وہ آیت کے سامنے جھک جائے. میں نہیں مانوں گا کہیں گے کافر ہو جائیں گے. کافر اللہ کی آیت سے مکرنا، منہ موڑنا کافر ہے. ایک جگہ سورہ لقمان میں فرمائے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ایسا سنتا ہے کہ جس کی وہ سنائی نہیں کبھی. تکبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ بات اس کے لیے نہیں سمجھتا ہے اور نکل جاتا ہے. اسے بشارت دے دو دردناک عذاب کی. اللہ کی آیت سنانے کے بعد میں اس کے سامنے لبیک کہنا، ماننا، ورنہ آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات ذکر الحکیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفائے الراشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واتم واکبر.